علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، دنیا جہان کا سب تو قیمتی ترین تحفہ میں تھوڑی خدمت پیش کیتا ہے۔ یہ تحفہ صرف جنت دنیا اندر نہیں، جنت اندر بھی دیا جائے گا۔ تو اس تحفے کا جواب تحفے نہ دینا ضروری ہے۔ میں عرض کیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایسی عظیم دعا ہے کہ ایک پلڑے اندر یہ دعا کے الفاظ ہوں، دوجے پلڑے اندر دنیا جہان دیا دولتاں رکھ دیا جان۔ اللہ کی قسم اس دعا کا وزن پھر بھی بھاری ہے کہ ہمیشہ سلامت رہو، اللہ کی رحمت اندر رہو، اللہ کی برکات کا نزول ہوئے۔ بڑی جامع دعا ہے اور دعا کا جواب ضرور دیا کرو۔ میں پھر عرض کراں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ بس اسی طرح ذرا چاہ کے کیا جائے، اور اس طرح احسان بھائی فرما رہے سن کہ جب قرآن کی آیت سنو تو سبحان اللہ پڑھنا، جدو نبی پاک کا پیارا نام آئے، درود پاک کی آواز آئے، صحابی رسول کا نام آئے تو دعائیہ کلمات رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ پڑھیا کہ بس ساتھ اسی دن لے جاؤ تو انشاءاللہ بیان اللہ کروائے گا۔ تقریباً اس وقت 11:15 ہو چلے ہیں، اجے 12 نہیں بجے، اجے 12 نہیں بجے، 12:30 پہلے بجے ہیں۔ تھکے تھکے ہوش نال حساس ہو کے بیٹھو، انشاءاللہ قرآن سنو گے سستی دور ہو جائے گی، انشاءاللہ قرآن سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کا پیار نصیب فرمائے۔ الحمد للہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور انہاں کا ترجمہ سنو گے تڑپ اٹھو گے انشاءاللہ، اکھاں چوں آنسو جاری ہو جان گے۔ اور اللہ نے مینوں بھی موقع عطا فرمایا
اپنے گھر سونے بیت اللہ کی حاضری عطا فرمائی تو بیت اللہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کے مقام ابراہیم کے سامنے بیٹھ کے سامنے دروازہ بھی نظر آ رہا ہے بیت اللہ کا، اتنے بیٹھ کے صحن حرم کے اندر میں بھی یہ جملے اتنے پڑھے، کوئی وقت ہوتا ہے کوئی گھڑی ہوتی ہے، ایسا ایک روحانی منظر بنیا کہ بے اختیار اکھاں چوں آنسو جاری ہوئے، قبولیت دیا گھڑیاں ہوندیاں نے۔ بہرحال میں پھر دعا کرتا کہ اللہ پھر ایسا موقع لے آئے کہ اسی سارے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے، اللہ پاک اس گھر کے رونقاں پھر بحال فرمائے، اللہ عمرے واسطے حج واسطے اپنی رحمت نال آسانیاں نصیب فرمائے۔ غرض کیتا الہی عبدک العاصی اتاک مبرم بالذنوب وقد دعاک، اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے تے حاضر ہے، اللہ اس حالت اندر میں حاضر ہویا کہ اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہاں، اللہ تیری رحمت کو آواز لگا رہا، مقرم بالذنوب وقد دعاک فإن تعفو فأنت لذاك أهل وإن تترك فمن يرحم سواك، شاہ اگر معاف کر دے تیرے شایان شان دے، اللہ اگر اپنے بندیاں نوں معاف کر دے اللہ تیری شان کریمی دے لائے، تسی اپنے گناہگار بندیاں نوں معاف کر کے خوش ہوندے ہو، وَإِن تَتْرُكْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر تسی خالی موڑ دے ہوگے، اگر اپنے دروازوں خالی لوٹا دے ہوگے، اللہ کون ہے جڑا میرے ہاتھ تے رحم کر دے، اللہ کوئی نہیں سکتا جڑا تیرے علاوہ ساڈے اوپر رحم فرمائے۔ وَمَالِي غَيْرُ بَابِ اللَّهِ بَابٌ، اللہ مرادے اور بڑے ہوں گے سانوں تے تیرے دروازے تے آسرائے، وَمَالِي سامنے بیت اللہ دا دروازہ، وَمَالِي غَيْرُ بَابِ اللَّهِ بَابٌ، اللہ سانوں صرف تیرے دروازے تے آسرائے، اور آتے اور بڑے ہوں گے سانوں تے کسی اور پاسوں کوئی آس نہیں ہے، سانوں صرف تیرے دروازے دا سہارا، وَلَا مَوْلًى سِوَاكَ وَلَا حَبِيبٌ، اللہ ساڈا صرف کوئی مولا ہے، ساڈے نال صرف تسی پیار کرنے والے، اللہ اپنے دروازیاں نوں خیر دیاں خیراں پا دے۔ آج قدر والی رات قدر والی رات کی تلاش واسطے بیٹھے ہو، یقین کدے واسطے بیٹھے ہو، کی مقصد لے کے بیٹھے ہو کہ اللہ سانو سب نوں معاف کر دے، بس یہی آرزو ہے، کسی کو کوئی لالچ نہیں، کوئی جناب ایسا دنیاوی منفعت کا حصول مقصود نہیں، صرف اللہ کی رضا مقصود ہے۔ دعا کریں گے کہ اللہ سب کو اپنی رضا اور رحمت نصیب فرمائے۔ میں ابتدا کے اندر کچھ سارے باتیں چلتے رہتے محبت والیاں، کچھ نعتاں بھی ہو جاتی اللہ تو منظور ہو جاتے۔ ابتدا کے اندر
میں اللہ دے قرآن کی ایک بڑی ہی مشہور آیت کا ایک ابتدائی مقام تلاوت کیتا ہے. تھوڑے چ کوئی بندہ دس سکتا ہے یاد ہے کہ کیڑی آیت میں پڑھی ہے؟ آیت الکرسی. ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں کو بڑی برکت عطا فرمائے. آیت الکرسی کا ابتدائی مقام چند جملے میں عرض کیتے تلاوت کیتے بس آیت الکرسی ہی پڑھا گے انشاءاللہ. اتنیاں عظمتاں اتنیاں فضیلتاں اتنیاں برکتاں اللہ پاک نے جو اس آیت اندر خزانے رکھ دیتے نے انشاءاللہ انہاں دا بیان ہوئے گا چند منٹاں دے اندر. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہ 2-4-5 گھنٹے کی بات نہیں ہوئے گی. منٹاں دے اندر اپنی بات ختم کراں گا. منٹاں دے اندر منٹ 200 بھی ہو سکتے ہیں 300 بھی ہو سکتے ہیں منٹاں دے اندر گھنٹے دے اندر نہیں. بہرحال اتنی لمبی چوڑی بات نہیں. کوشش کراں گا کہ 1 تو 1.15 کے درمیان اپنی بات کو ختم کراں. وہ دے بعد پھر دا پونا گھنٹہ انفرادی عبادت واسطے دیاں گے اور پھر حسب معمول 2 بجے انشاءاللہ دعا واسطے اللہ کے سامنے ہاتھ بڑھا گے. اللہ پاک اپنی رحمت نال ساڈے حال تے رحم فرمائے. میں اللہ کا قرآن پڑھیا. مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہولی کوئی کرونا دا ڈر ہے کہ بار پولیس نہ بلوتی ہوئے بولی بولو ذرا کہ آواز کمی نہ پہ جائے پورا صدر نہ آ جائے. ذرا اچھی کہہ دو یا سبحان اللہ. اللہ پاک سجا دے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی او پیارے ابو ہریرہ اللہ نے نبی کے پیارے صحابی جڑے فرمایا کرتے سن کہ انصار کو تلاش کرنا ہوئے اپنے ابا چوں ملن گے مہاجرین لبنا ہوئے اپنے کاروبار تے ملن گے ابو ہریرہ کو لبنا ہوئے نبی دے قدماں چوں ملے گا. سبحان اللہ. ہر وقت اللہ دے نبی دے نال رہنے والے اور پورے احادیث دے اندر سب نالوں زیادہ حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ انہاں کولوں 5372 یا 74 حدیثاں مروی نے. اللہ اکبر. 5372 حدیثاں دے راوی. اگر میں ایک بات پوچھاں تے جواب دیو کہ تسی بھی مسلمان جے نبی پاک کا محبت کرتے ہو نا انشاءاللہ پیار کرتے ہو. ابھی بات پوچھا گا کہ سارے چپ کر جائیں گے. اللہ کے نبی نے کتنی حدیثاں یاد نے سانو کوئی پتہ نہیں ہے جناب. اسی مسلمان ہاں ان کی لبیک یا رسول اللہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. اس کے رسول واسطے اس کے رسول پڑھتے پھٹنے مرتے پھٹنے لیکن حدیثہ حضور کی ایک گل سب یاد نہیں. حدیث ایک مولویوں کا کام ہے. مولوی یاد کرنا نہ میرے بھائیو حدیث یاد کرنی چاہیے. سانو ان کے دنیا کی گلاں بڑیاں یاد نے. سانو وہ 92 کا ورلڈ کپ ہی نہیں بولتا جنہیں ہوں تک سیاپا پایا ہے سارے واسطے ہے. وہ ورلڈ کپ نہیں سانو بولتا کہ فلانی گیند پہ عمران خان نے چھکا ماریا اتنے چوکا ماریا پھر ورلڈ کپ ملیا. فلاں فلم کے اندر فلاں ایکٹر سی فلاں ہیرو سی فلاں ہیروئن سی اور جناب ایک اور ایک ڈائلاگ سر فلاں فلم اندر ایک گانا موجود سی سب ایک گلا یاد میں معاف کرنا. سانو یہ نہیں پتا کہ حضور کی حدیث کیڑی ہے. سانو حضور کی حدیث کا نہیں یاد
دیا ہم جیسی مسلمان ہاں اللہ پاک سانو سب کو حدیث نال قرآن نال پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ کو کتنی حدیثاں میں دسیا 72 ماشاءاللہ حاضر جواب ماشاءاللہ بیٹھو پچھلا سوال ہوتے رہیں گے پچھلا ہمارا ناگا تاکہ یاد رہے بھولو نہ انشاءاللہ یہ باتیں یاد رکھنے والیاں نے انشاءاللہ اسے وقت فائدہ دیں گیا کبھی یاد کرو گے انشاءاللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر ملے گی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِتَارٌ ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے ایک عروج اللہ ہر چیز کو عطا فرماتے ہیں وَإِنَّ سِدَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ اللہ کریم نے قرآن کریم کا عروج بنایا کہ سورہ بقرہ بنایا سورہ بقرہ قرآن کی بلند ترین اور بڑی عظمت والی سورت ہے پورے قرآن کا عروج بنایا تو اللہ نے سورہ بقرہ کو بنایا جامع ترمذی کی حدیث کا پڑھیا لال اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَفِيهَا آیَةٌ هِیَ سَجْدَةُ الْقُرْآنِ اس سورت کے اندر ایک آیت ایسی اللہ نے نازل فرمائی جنہیں سجدۃ القرآن قرآن دیا ساریاں آیتاں کی سردار آیت ترجمہ پورے قرآن دیا آیتاں کی سردار آیت اللہ نے اس سورت اندر نازل فرمائی وہی آیت الکرسی وہ سردار آیت آیت الکرسی ہے سبحان اللہ پورے قرآن اندر 6600 تو زیادہ آیتاں اللہ پاک نے ساریاں آیتاں کی سردار آیت بنایا تو آیت الکرسی کو بنایا اللہ اکبر سننا ذرا میرے بھائیو اللہ پاک نے مہینے سارے اللہ نے بنائے 12 مہینے اللہ نے بنائے یہ جنوری فروری کے ہر سب کو آتے ہیں لیکن محرم صفر نام کسے کسے کو یاد نہیں اسلامی مہینیاں دے نام کسے کسے کو یاد نہیں یہ سارے 12 مہینے رب نے بنائے لیکن 12 مہینیاں بچوں سردار مہینہ اللہ نے کیوں بنایا رمضان کا مہینہ یہ سردار مہینہ کے سارے مہینیاں دا اللہ اکبر دن سارے رب نے بنائے جمعہ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات یہ سارے دن اللہ نے بنائے نے لیکن سارے دنوں کا جواب ہے تمہارے کو لینا نال نال سارے دنوں کا سردار دن اللہ نے کیڑا دن بنایا جمعے والا دن جزاک اللہ اللہ کے سرداریاں سنتے جایا گے جنہیں آیت الکرسی ساریاں آیتاں کی سردار آیت ہے اس طریقے نال یہ ماہ رمضان سارے مہینہ جو سردار مہینہ ہے اور دنوں جو جمعے والا دن یہ سردار دن اللہ نے بنایا یہ راتاں ساریاں اللہ نے بنائیاں راتاں ساریاں اللہ نے بنائیاں اور راتاں جو سردار آیت کیڑی ہے ریاض بیٹھے ہو ماشاءاللہ قدر والی رات اللہ مبارک فرمائے اللہ اس رات کی رحمتاں تے برکتاں ساڈا نصیب بنا دے اللہ اوپر قدر والی رات اللہ نے ساریاں راتاں دی سردار رات بنائی ہے مخلوقہ ساریاں اللہ نے بنائیاں جن بھی اللہ نے بنائے جناب حیوانات ہاتھی بڑے بڑے جانور بنائے ساریاں مخلوقہ چونٹیاں بھی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی اللہ نے بنائے اللہ نے ساریاں مخلوقہ بچوں سردار مخلوق کیڑی بنائی ہے انسان ماشاءاللہ جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو اللہ پاک فرمایا اللہ قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے انسان کو ساریاں مخلوقہ بچوں سردار مخلوق
اللہ نے انسان سارے بنائے، سارے انسان، تسی بھی انسان، میں بھی انسان، سعودیہ والے بھی انسان، افریقہ والے بھی انسان، سارے انسان اللہ نے بنائے، مگر انساناں وچوں سردار کون نے؟ اللہ دے نبی، اللہ دے انبیاء اس سردار ہوندے نے سارے انساناں دے وچوں سب نالوں افضل انسان اللہ دا نبی ہویا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شہر سارے اللہ نے بنائے، لاہور بھی اللہ نے بنایا، قصور بھی اللہ نے بنایا، چنگ بھی بجگوڑ بھی، سارے شہر اللہ نے بنائے، لیکن سارے شہراں دے وچوں، پوری دنیا دے شہراں وچوں سردار شہر کیڑا بنایا اللہ نے؟ مکہ المکرمہ۔ اللہ سب کو لے جائے، کہتے ہو آمین۔ یہ مکے دی بہار اللہ سب کو دیکھنی نصیب فرمائے۔ مکہ مکرمہ اللہ کریم نے سارے شہراں دا سردار شہر بنایا، اور پانی سارے اللہ نے بنائے، ہے منرل واٹر بھی، ہے نال کوک بھی تے پیپسی بھی، یہ سارے سمجھا اللہ نے انسان کو دنیا نے نا، پھر انہیں پانی بنائے، شربت سارے اللہ نے بنائے، سارے پانی اللہ نے بنائے، لیکن پانیاں وچوں سردار پانی کیڑا ہے؟ زمزم۔ سبحان اللہ۔ اللہ بار بار سے رج رج کے پینا نصیب فرما دے، آمین کہتے جو قبولیت یا گھڑیاں جے اللہ نے قبول کر لینا انشاءاللہ۔ زمزم سارے پانیاں وچوں سردار پانی اللہ نے بنایا، ایسا برکت والا فرمایا کہ جس مقصد واسطے پیو گے اللہ مقصد پورا فرما دے گا۔ کوئی بیمار بندہ پیے اللہ شفا عطا فرما دے، پریشان حال بندہ پیے اللہ پریشانیاں دور فرما دے، اور فرشتے سارے اللہ نے بنائے، جنود لم تروہا، ایسا لشکر جڑا تسی دیکھیا نہیں، اور جنہاں کی تعداد وما یعلم جنود ربک الا ہو، سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ کیڑا بنا؟ جبریل امین۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تہاڈے جنت میں اضافہ فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ جبریل سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ اللہ نے بنایا۔ اللہ اکبر۔ تے گھر سارے اللہ دے، یہ مسجد ساری اللہ دے گھر نے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ ساری مسجد اللہ دے گھر نے، پوری دنیا کے اللہ دے گھر موجود نے۔ کیا دس سکتے ہو کہ سارے گھراں دے وچوں سب تو سردار گھر کیڑا ہے؟ بیت اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب کو اٹھے لے جا، اللہ دکھا دے اپنا سونا گھر بیت اللہ، اور سردار گھر اللہ دکھا دے۔ کتاباں ساریاں اللہ نے نازل فرمائیاں، جناب کتے تورات نازل فرمائی، کتے زبور، کتے انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم نازل فرمائے، کئی صحیفے عطا فرمائے، ساریاں کتاباں وچوں سردار کتاب کیڑی ہے؟ قرآن پاک، جڑا اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور امتاں بھی اللہ نے ساریاں بنائیاں، سارے نبیوں کی امتاں، تے سارے نبیوں کی امتاں وچوں سردار امت اللہ تمہیں مبارک فرمائے۔ امت محمدیہ اللہ پاک تمہیں مبارک فرمائے۔ لال لال ایک بات یاد آئی، سرداری کی بات میں عرض کرا، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، جڑے جنت اندر جانے والے پہلے آدم، پہلے انسان کو لے کے آخری انسان تک جتنے کروڑا اربا کھربا مسلمان اللہ کے نیک بندے جنت اندر جان گے نا، اور سارے اللہ نے کتارا کر کھڑا کرنا ہے، صفا کر کھڑا کرنا ہے۔ یہ سب ساری رحمانیہ مسجد جڑی نہیں، یا جناب اقصی مسجد جڑی نہیں، یا بادشاہی مسجد جڑی نہیں، یہ تے اللہ جانتا ہے کتنی بڑی صف ہوئے گی۔ وہ ایک صف نہیں، دو نہیں، بلکہ 120 صفا ہوں گیاں، 120 صفا ہوں گیاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہاں 120 صفا دے وچوں 80 صفا صرف میری امت دیاں ہوں گی، 40 صفا 1,24,000 نبیاں دیاں، 80 صفا صرف اس امت دیاں، پھر سرداری کیوں نہ نصیب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ساریاں امتاں دی سردار امت، امت محمدیہ اللہ نے بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ سارے اللہ دے ولی نے، سارے صحابہ اللہ دے ولی نے، اور سارے صحابہ وچوں سردار صحابی حضرت ابو بکر صدیق اللہ نے بنائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں بچہ پڑھیا سی کہ سارے صحابہ وچوں اچھیا نواباں وچوں ابو
ابو بکر دی سرداری سچی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت ابو بکر سردار صحابی سارے صحابہ دے وچوں اور سبحان اللہ اور میں عرض کیتا کہ نبی سارے اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام بھیجے سارے نبیوں کا سردار نبی اللہ نے بنایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا میں بات اگے چلائی سی کہ آیتاں وچوں سردار آیت کیڑی ہے آیت الکرسی پورے قرآن دی آیتاں دی سردار آیت الکرسی جدا میں تذکرہ کر لیا فرمایا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی علی رب ولی علی رضی اللہ تعالی شیر جلی علی حضرت فاطمہ کے گھر والے حضرت علی جنتی علی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے اس حدیث سے راوی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو آیت الکرسی من کنزی تحت العرشی لم یعطها نبی قبلی فرمایا آیت الکرسی اللہ کے نبی کی میں حدیث سنا رہا آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنے عرش کے نیچے جڑے خصوصی خزانے اللہ دے نے انہاں خصوصی خزانیاں دے وچوں اللہ نے آیت الکرسی امت کو عطا فرمائی ہے ایسا عظیم تحفہ آپ نے فرمایا میرے تو پہلے کسے نبی نو یہ تحفہ نصیب نہیں ہویا یہ اعزاز ملیا جس امت کو ملیا ہے جس امت کو اللہ نے آیت الکرسی عطا فرمائی حضرت ابو امامہ دی حدیث را سماعت فرمانا انہاں دا بھی حدیث دا بیان سنیا دے ارشاد فرماندے نے 4 چیزاں حضرت کریم دی سیر کرتے جاؤ قرآن کا پیار بڑھتا چلا جائے پتہ چلتا جائے اللہ نے کتنی عظمت والیاں آیتاں نازل فرمائیاں نے حضرت ابو امامہ بیان فرماندے نے چار چیزاں اللہ نے عرش دے خزانیاں وچوں نازل فرمائیاں نے خصوصی خزانیاں وچوں لم ينزل منه شيء غيرهن ان 4 دے علاوہ اللہ نے اور کوئی چیز اپنے خزانے خصوصی خزانے وچوں اور کوئی چیز نازل نہیں فرمائی اسپیشل خزانے اسپیشل تحفے جڑے اللہ نے اس امت کو نصیب فرمائے نے وہ لوگوں کسے نو تحفہ ملتا ہے اپنے سسرال دے وچوں کسے نو تحفہ ملتا ہے یار بیٹیاں دوستاں والوں بڑیاں او دے نال پیار کردے ہو جی میرے دوست نے مینوں تحفہ دتا ہے میرے سسرالیاں نے مینوں تحفہ دتا ہے مگر اے تحفے جڑے میں عرض کرن لگا اے اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے دے یہ تحفے اللہ نے بھیجے تھے معمولی نہ کردانیاں تے نہ تحفیاں نو ایویں سٹ نہ چھڈیا تے ایویں بے پرواہی نہ کریا تے 4 تحفے جڑے اللہ نے عطا فرمائے سب تو پہلا تحفہ فرمایا ام الکتاب جانتے ہو کیا نام ہے ام الکتاب کو کیا کرنا ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کیا جاتا ہے فرمایا سورہ فاتحہ جڑی ہر نماز اندر ہر مسلمان پڑھتا ہے ہاتھ بن کے جدوں کھڑے ہو جاتے ہو الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ بھی خوش ہو کے فرماتے ہیں حمیدنی
حمدہ بیان کر رہا ہے، بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ خوش ہو کے فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میرا سنامہ بیان کر رہا ہے، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ پھر خوش ہو کے فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی تھی، سبحان اللہ۔ اے سورہ فاتحہ اللہ نے عرش کے خزانیاں وچوں، خصوصی خزانیاں وچوں اس امت کو تحفہ نصیب فرمایا ہے، اس سورہ فاتحہ نال پیار پا لو انشاءاللہ، پھر اللہ نے کبھی موقع دیتا سورہ فاتحہ کا اسپیشل بیان ہوئے گا، لیکن آج میں آیت الکرسی بیان کر رہا، سبحان اللہ۔ پہلا تحفہ یاد رکھیا جے، چار تحفیاں دے وچوں پہلا سورہ فاتحہ، دوسرا تحفہ آپ نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی، اللہ نے آیت الکرسی والا تحفہ اس امت کو نصیب فرمایا ہے، تیسرا تحفہ وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ دیا آخری آیتاں، جانتے کہڑی آیتاں ہیں؟ آمن الرسول والیاں مشہور ترین آیتاں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ بقرہ دیا آخری آیتاں کنوں کنوں یاد ہیں؟ ہے کہ مسلمان بندہ جنوں رات کو پڑھ کے سویا کرو، سورہ بقرہ دیا آخری آیتاں یہ اللہ دے عرش دے خصوصی خزانیاں وچوں خزانہ دے عظیم تحفہ جڑا اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ کتنے ہو گئے؟ 3 پہنچ گئے، لگتا ہے 12 تو ٹائم ہو گیا، لگتا ہے بس پہنچ گئے نا میرے بھائیو، حالے نہ پہنچے ابھی بڑا ٹائم ہے۔ 3 تحفے ناز کیتے، چوتھا جی بیان کرنا ہے کیڑا؟ فرمایا والکوثر، سورہ کوثر قرآن کریم کی سب تو چھوٹی سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن کریم کی سب تو چھوٹی سورت میں بات یاد آئی، اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابہ اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے، عرض کر دے اللہ دے نبی جی مکے دے اندر سالانہ ایک مشاعرہ ہون لگائے، شیرانہ مقابلہ ہون لگائے، بڑے بڑے شاعر گرد و نوادوان دے نے اپنا شعری مجموعہ لکھ کے
اس دفعہ سی انہاں شعراں دے اندر قرآن کریم دی کوئی سورت نہ لکھ کے لگا دئیے. آپ فرمانے کہ کوئی حرف نہیں لکھ دیو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ دے اوپر ایک پیپر دے اوپر ایک سورت لکھی. کیڑی سورت؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا الکوثر. سورہ کوثر لکھ کے بیت اللہ کی دیوار نال جا کے لٹکا دیتی. انہاں دے بڑے شاعراں نے جناب انہاں دے مجموعات کو چیک کرتے جا رہے ہیں, غلطیاں کرتے جا رہے ہیں, تصحیح کرتے جا رہے ہیں, نمبر دیندے جا رہے ہیں, پوزیشناں دیندے جا رہے ہیں. پڑھدیاں چلدیاں جدو اس صورت پہ آتا ہے تے حیران ہی ہو جاتا ہے. پڑھتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ایک مرتبہ پڑھتا ہے, دو بار پڑھتا ہے, تین بار پڑھتا ہے, بار بار پڑھی جا رہا ہے. آخرکار نیچے لکھن تے مجبور ہو جاتا ہے. وَاللَّهِ مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ. اللہ کی قسم ہے یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں. یہ میں کی غلطی کڈا, غلطی دے تا کڈا یہ کسی انسان کا کلام ہوئے. یہ انسان کا کلام نہیں, رب رحمان کا کلام ہے. یہ سے غلطی کی گنجائش ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سورہ کوثر یہ چار خزانے اللہ کریم نے چار تحفے اس امت کو عطا فرمائے, جن اندر ایک آیت الکرسی ہے جنہاں میں خصوصیت نال تذکرہ کر رہا. اللہ اکبر. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آنے والا آیا. تفسیر ابن کثیر دے اندر ایک واقعہ موجود. حضرت انس بن مالک کی حدیث دے راوی اللہ دے پیارے نبی دے کول ایک آنے والا آیا. آکے جناب اللہ دے پیارے پیغمبر کے سامنے آکے بیٹھا. آپ نے ارشاد فرمایا هل تدبجتا, او میرے پیارے صحابی کیا تو شادی کر لئی ہے؟ کیا شادی شدہ ہے, شادی ہو گئی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی جی لیس عندی ما تدبج بھی. میرے کو دنیا کا مال کوئی نہیں, بڑا غریب آدمیاں, میرے کو اتنے مالی مسائل موجود نہیں. اللہ نے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اَوَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. آپ جو سورہ اخلاص آتی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ہر مسلمان آندی ہے, لیکن افسوس دی بات ساڑے وزیران نہیں آندی, ساڑے مشیران نہیں آندی, صدران نہیں آندی. مان اللہ اور اسلامی ملک دے حکمران اللہ توفیق دے بچہ یاد کرے. سورہ اخلاص آپ نے ارشاد فرمایا او میرے صحابی کیا تینوں سورہ اخلاص آندی ہے؟ کیا لگے قول بلا, کیوں نہیں اللہ دے نبی جی مینوں سورہ اخلاص یاد ہے, مینوں دے نال بڑا ہی پیار ہے, میں کثرت نال پڑھدا ہاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ سورہ اخلاص 4 مرتبہ پڑھتا ہے, اس حدیث اندر 4 مرتبہ دا ذکر آیا, دوسری حدیث اندر 3 مرتبہ دا تذکرہ آیا. آپ نے فرمایا جڑا بندہ 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ نے پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی ایک دفعہ پڑھو گے 7.5 پاریاں کا ثواب اس حدیث کے مطابق. دوسری حدیث جڑی 3 دفعہ والی وہ کے مطابق ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو گے اللہ 10 پاریاں کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. فرمایا کہ تو غریب ہے, سبحان اللہ, تو تے امیر ترین آدمی ہے, تینوں اللہ نے اتنا قیمتی خزانہ قرآن والا عطا فرمایا
فرمایا ہے کہ 4 دفعہ یا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس حدیث کے اندر کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا سورہ کافرون پڑھدا جڑا بندہ اللہ انہوں 7.5 پاریاں دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 4 دفعہ پڑھو پورے قرآن دا ثواب، سبحان اللہ۔ اگلی بات سنیا جی، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سورہ زلزال کا جڑا بندہ سورہ زلزال پڑھتا ہے اللہ انہوں بھی 7.5 پارے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 4 دفعہ پڑھو گے پورے قرآن کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لگتا تھک گئے ہو نا، نیند آ رہی تم لگتا ہے بابا سو نا یار، کتنی قیمتی بات عرض کر رہی ہے، قرآن نال پیار کرنے والے ہو قرآن دی بہار دیکھو، قرآن دے اندر جو اللہ نے خزانے تمہوں عطا فرمائے نے انہاں خزانیاں تے غور کرو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوتا چلا جائے۔ توجہ نال بات سنیا جی، اللہ اکبر۔ جڑا بندہ قرآن سن کے حساس پساس نہ ہوئے، پھر میں کیڑی کلام سن کے وہ حساس پساس ہونا چاہیے۔ سب تو قیمتی ترین کلام میں پڑھ کے سنانا وا، جاتے کہ بابے سمسان دے 2-4 شعر پڑھو پھر تسی جمو گے اور لوگوں شعراں دی اپنی افادیت ہے، لیکن قرآن جیسی کلام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے حساس پساس ہویا کرو، قرآن پڑھ کے ایکٹیو ہویا کرو، قرآن سن کے ایکٹیو ہویا کرو، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ارشاد فرمایا سورہ نصر بھی اللہ نے 4 حصے کے برابر کبھی 7.5 پاریاں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ 4 مرتبہ پڑھو گے اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ دے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا هل معك آیت الکرسی، کیا تم آیت الکرسی یاد ہے؟ جی اللہ دے نبی جی آیت الکرسی بھی منوان دیئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھدا ہے اللہ انہوں بھی 7.5 پاریاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے کرسی پڑھن دے؟ 1 منٹ لگتا ہوئے گا بمشکل۔ 1 مرتبہ پڑھو گے اللہ 7.5 پاریاں دا ثواب دے، 4 مرتبہ پڑھو گے اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات سنیا جی، میں لمبی جناب میں طوالت نہیں دینا چاہتا بات تو دی پوائنٹ بات عرض کرنی چاہنا وا تاکہ بات سمجھ اندر آوے اور جناب ایک ایمان پختہ ہو جائے، ایمان کامل ہو جائے اور آیت الکرسی دا اللہ شوق عطا فرما دے۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
امی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیسی پیاری بات یاد آئی. امی کرنے والا، ماضیہ شادیاں، عظمتاں کثرت نال بیان کرنے والا، خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ. اللہ نے یوم وفات بھی ماں عائشہ صدیقہ والے دن ہی عطا فرمایا. اور انہوں نے بیٹے 10 سن میں گیا تعزیت واسطے فیصلہ آباد. 10 سن کے تہجد ٹائم میں قاری صاحب دعا کر رہے تہجد کی نماز پڑھ کے. وفات تو 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے. کہنے لگے اللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے، میں نہیں بچنا. جو میری پوزیشن نظر آ رہی ہے، اللہ میری ایک گزارش مان لے کہ ماں عائشہ صدیقہ والا دن مینوں عطا فرمائی. اللہ اکبر. یہ 2 یا 3 دن پہلے تہجد وقت دعا کر رہے تھے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. 17 رمضان کو اللہ نے یوم وفات عطا فرمایا ماں عائشہ صدیقہ. اور بات یاد آئی، حافظ عبدالرزاق سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرقہ آباد والے فرمایا کرتے سن کہ اور اللہ کوئی عمل قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ماں عائشہ کی عصمت بیان کرنے کی وجہ تو اللہ قاری عبدالحفیظ کو جنت ضرور عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. ماں عائشہ صدیقہ. پھر میں ایک محبت کی بات رس کرا. قاری صاحب بھی اکثر پڑھیا کرتے سن، انہوں نے لکھیا ہوا مجموعہ کہ اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی. ذرا ماں دے روحانی فرزندو تڑپ گیا کہ ماں دی عظمت سن کے، سبحان اللہ کی آواز آئے، تڑپ جایا کہ ماں دی عظمت سن کے. اونچی 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 عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دسے، صدیقہ مطہرہ منورہ دسے، حبیبہ حبیب خدا دسے. اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی. ہیا لکا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا. اللہ دے نبی دا جے تک ماں عائشہ صدیقہ نال نکاح نہیں ہویا سی، جبریل ریشمی غلاف دے اندر، ریشمی رومال دے اندر ماں دی عائشہ صدیقہ دی تصویر لپیٹ کے حضرت کے سامنے خواب اندر کر دے رہے. ہیا لکا یا محمد، ہیا لکا یا محمد. اللہ دے نبی جی اللہ نے عائشہ کو تہاڈے رفیقہ حیات بنایا، عائشہ کو پیدا ہی تہاڈے واسطے کیتا گیا ہے میرے پاک پیغمبر. ہیا لکا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا. کہ تطہیر دی چادر تھی جگمگ، پوری دنیا تے روشن دیا دسے. اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی. او عزت محمد پیارے دی، او دستار او عزت جڑا سونے نبی دی عزت وال انگلی اٹھاوے او دے نالوں بڑا جہنمی لعین بندہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا. او عزت محمد پیارے دی، یعنی محبوب ہمارے دی، نانی حسنین دی، امی زہرا دی، شان اعلی 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 دسے. اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی. تے سورت نور دی جدوں بھی تلاوت ہوئے، سورت نور دی جدوں بھی چاہے تراویح اندر، چاہے راتاں، چاہے مسلیاں تے، چاہے گھر اندر، چاہے مسجد اندر، سورت نور دی جدوں بھی تلاوت ہوئے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے. قاری جگ وچ امی عائشہ دا ہر حال وچ مدح سنا دسے. اونچی عظمت ہے امی
تجربہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما دیا نے کہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آنے والا اللہ کے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا، فشکا الیہ انما فی بیتہ منحوق البرکات، آگے عرض کرتا رویا ہویا اللہ کے نبی جی بڑی پریشان ہو کے تواڈے کول آیا، بڑی مصیبت زدہ ہو کے تواڈے کول آیا، میرے گھر وچوں برکتاں اٹھ گئیاں نے، میرے گھر اندر بے برکتیاں پیدا ہو گئیاں، میرے گھر دا ماحول کشیدہ کشیدہ رہندا ہے، میرے بندہ افسردہ پریشان حال ماحول میرے گھر دا، سکون میری زندگی دا ختم ہو کے رہ گیا ہے، میں کی کراں کوئی حل دسو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ پریشانی نو سنیا ہے، آپ دا حل ارشاد فرمان لگے، آپ نے ارشاد فرمایا سنو مسلمانوں، ہر بندہ اپنے گھراں وچ پریشان ہے، کوئی کاروبار دے طور تے پریشان ہے، کوئی اولاد والوں پریشان، آپ نے ارشاد فرمایا این انت من آیت الکرسی، بڑا پریشان ہو کے آئے، آیت کرسی بھول گیا ہے، اللہ اکبر، آیت کرسی کتھے ہے، آیت کرسی نو بلا بیٹھا ہے، کہنے لگے اللہ دے نبی جی مینوں آیت کرسی یاد ضرور ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر یاد ہے تے پڑھیا کر اپنے گھر دے اندر، جس گھر اندر آیت الکرسی پڑھی جائے ان اللہ فیہ البرکہ، اللہ اس گھر اندر برکتاں کا نزول فرما دیندے نے۔ سنو مسلمانوں، گھراں دی پریشانیاں اللہ دور کر دے، کی پڑھیا کرو آیت الکرسی، یہ جعلی عاملہ تے جعلی بابیاں کو نہ جایا کرو کہ بابا جی میرا صاحب لا کے دسو، انہوں نے اپنے صاحب کا نہیں پتا کہ میرا کی بننے والی ہے، اللہ اکبر، چھڑو اینا فراڈیاں نو، اینا نوسر بازاں نو، اللہ کے قرآن وال رجوع کرو، تمہاری پریشانیاں اللہ دور فرما دیں گے۔ فرمایا کہ کرسی جس گھر اندر پڑھی جائے ان اللہ فیہ البرکہ، اللہ اس گھر اندر برکات کا نزول فرما دیندے نے۔ اگلی حدیث سنیا جے، حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث سے راوی رضی اللہ تعالی، چھوٹے جتنے قد والے صحابی، اوتھے قداں دی بات نہیں، اوتھے تے ایمان دی بات ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں ایک آدمی آیا، آنے والا آ کے عرض کرتا اللہ دے پیارے نبی جی علمنی شیئا ینفعنی اللہ بہ، اج مینوں کوئی ایسی چیز سکھا دیو جدے نال مینوں بڑا ہی فائدہ ہوئے۔ ہر بندہ فائدہ چاہتا ہے، تسی بھی فائدہ چاہتے ہو، میں بھی فائدہ چاہتا ہوں، عوام بھی تے علماء بھی، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا تے فائدہ حاصل ہوئے۔ اللہ کے نبی جی کوئی ایسی چیز دسو، شریک تھے اللہ کے نبی جی مینوں دسو کوئی ایسی چیز جڑی مینوں فائدہ دے، ینفعنی اللہ بہ، میرے واسطے بڑی ہی فائدہ مند چیز ثابت ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھیا کر، آیت الکرسی پڑھیا کر، ادا فائدہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا انہ یحفظک، اگر تو آیت الکرسی کثرت نال پڑھے گا اللہ تیریاں حفاظتاں فرمائے گا۔ ہر بندے کو اپنی حفاظت کی ضرورت ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دشمن کو بچ کے رہا، میں چوراں کو ڈاکواں کو عیاراں مکاراں کو بچ کے رہا۔ آپ نے فرمایا آیت الکرسی پڑھیا کر، اللہ تیری آپ حفاظتہ فرمائے گا، اللہ تیرا محافظ بن جائے گا۔ نال آپ نے ارشاد فرمایا صرف تیرا ہی نہیں بلکہ وذریتک، اللہ تیری اولاد دیاں بھی حفاظتہ فرمائے گا۔
آیت الکرسی ایک پڑھے گا اللہ تیری بھی حفاظت ہے، تیری اولاد بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اگلا فائدہ فرمایا وَيَحْفَظُ دَارَكَ، اللہ تیرے گھر دیا بھی حفاظت فرمائے گا۔ جادوگرہ دے جادو دے بارہ کلو اللہ بچائے گا، چوراں دے حملے کلو، ڈاکواں کلو، عیارہ مکارہ کلو، شیطانہ کلو، غرضے کے ہر دشمن کلو، ہر موسی کلو اللہ تینوں بھی بچائے گا، تیری اولاد کو بھی، تیرے گھر بار کو بھی، تیری مال کو بھی اللہ بچائے گا۔ آیت الکرسی دیا فضیلتہ، آیت الکرسی دیا برکات میں رس کر رہا سننا ذرا میرے بھائیوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، عمر اللہ دے پیارے پیغمبر دے پیارے صحابی، حضرت عمر مسجد اندر آئے، مسجد نبی دے اندر آئے، اللہ سب کو مسجد نبی دی حاضری عطا فرما دے۔ اتھوں دیا بہاریں انوکھیاں، اتھوں دیا ہوائیں ٹھنڈیاں بڑیاں نرالیاں، اللہ سب کو بہاریں دیکھنیاں نصیب فرمائے۔ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد نبی دے اندر، دیکھیا کہ بڑے بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے عالم صحابہ، فضلاء صحابہ بیٹھے ہوئے، تے ہر بندہ علم دا متراسی ہوتا ہے، ہر بندے دی ایک جناب عادت ہوندی کہ کوئی علم دی بات لگے، اس کئیاں چسکا ہوتا ہے لطیفیاں دا، کئیاں چسکا ہوتا ہے چٹکلیاں دا، مراسی پونے دا، کہ جناب مسجد اندر آگے بھی ہاں ہاں کرن تو باز نہیں آتے، سلام پھرتا ہے، ٹولی بنا کے بیٹھ گئے، مراسیاں والیاں جھکتا شروع ہو گئیاں، تو لوگوں اللہ دے گھر کا تقدس پمال کر دے ہو، کچھ خیال کرو، اللہ کا گھر اللہ کی عبادت واسطے ہوتا ہے، اتنے قرآن پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کری جائے، نبی پاک سے درود پاک پڑھی جائے، اتنے دنیاوی گلاں نہیں کری دیاں، اتنے ہاسے مذاق نہیں کری دے، اتنے چٹکلے دے لطیفے نہیں سنائی دے، اتنے اللہ اللہ کری دیے، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے، بہرحال اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ سب کو قرآن کا محبت عطا فرمائے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ کبار فضلاء صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہ حضرت عمر نے کچھ شور پیدا ہویا کہ کوئی علم دی بات نہ کرو لگیے، علم دی بات حاصل کریے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے 4 سوال نے، کیڑا بندہ ہے جڑا انہاں 4 سوالاں دے جواب میں دسے صحیح صحیح۔ پہلا سوال ایکم یخبرنی بأعظم آیۃ فی القرآن، اتنے صحابہ بیٹھے ہو، تہاڈے چوں کون ہے جڑا میرے دسے کہ قرآن کریم دی سب تو عظیم ترین آیت کیڑی ہے؟ پہلا سوال، سوال یاد رکھنا، پہلا سوال کہ قرآن کریم کی سب تو عظیم ترین آیت کیڑی ہے، کیڑا صحابی میں دسے گا؟ دوسرا سوال وَأَعْدَلُهَا، سب تو زیادہ عدل اور انصاف والی آیت کیڑی آیت ہے؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال وَأَخْوَفُهَا، سب تو زیادہ خوف دلانے والی آیت کیڑی ہے پورے قرآن دے اندر؟ چوتھا سوال وَأَرْجَاهَا، سب تو زیادہ امید دلانے والی آیت کیڑی ہے؟ 4 سوال سمجھ آ گئے۔ پہلا سوال سب تو زیادہ سب تو عظیم ترین آیت کیڑی ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال عدل اور انصاف والی سب تو زیادہ آیت کیڑی ہے؟ تیسرا سوال سب تو زیادہ خوف دلانے والی آیت کیڑی ہے؟ اور چوتھا سوال کہ سب تو زیادہ امید دلانے والی آیت کیڑی ہے؟ ان صحابہ دے مجمع دے اندر بہت بڑے عالم، ایسے عالم کہ جنہ دے علم دا کنارے کوئی نہ، علم دا سمندر، حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمان لگے پیارے عمر اگر اجازت دیو تینا سوالہ دے جواب میں دینا، میں دیا 4 سوالہ جواب، فرمانے کے دیو دسو جلدی کرو انہا سوالہ دے جواب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اعظم آیات
تہاڈا پہلا سوال سی کہ قرآن کریم دی سب تو عظیم آیت کیڑی ہے؟ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت الکرسی اللہ دے قرآن دی سب تو عظیم ترین آیت ہے۔ کہنے لگے بیعت اللہ تسی صحیح جواب دیتا ہے، تسی صحیح جواب دیتا ہے۔ کہنے لگے دوسرا تہاڈا سوال سی وَأَعْدَلُهَا، عدل آیا کیڑی ہے؟ سب تو عدل والی، انصاف والی۔ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فرمان لگے اے آیت سب تو زیادہ عدل اور انصاف والی آیت ہے۔ کہنے لگے بالکل ٹھیک۔ تیسرا سوال فَأَخْوَفُ آیا سب تو زیادہ خوف دلانے والی آیت کیڑی ہے؟ ڈرانے والی آیت کیڑی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھ دے نے اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے دے برابر نیکی کیتی ہوئی بھی اللہ اپنے بندے دے سامنے کر دیں گے، ایک ذرے دے برابر گناہ کیتا ہویا وہ بھی اللہ سامنے کر دیں گے۔ کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، نیکی بھی سامنے آ جائے گی، بدی بھی سامنے آ جائے گی۔ فرمان کہ یہ آیت سب تو زیادہ خوف دلانے والی آیت ہے اگر بندہ سمجھے تھے۔ فرمان کہ بالکل ٹھیک تمہارا جواب ہے۔ چوتھا سوال وَأَرْجَاهَا سب تو زیادہ امید دلانے والی آیت کیڑی؟ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ یہ سب تو زیادہ امید کرنے والی آیت ہے کہ اللہ خود فرمانے میرے بندیو میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے۔ اللہ تو ہم بیت اللہ اندر لے جائے طواف کر دیا نا، طواف کر دیا بیت اللہ دے غلاف تے بڑیاں آیتاں لکھیاں ہوئیاں۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ کے دروازے کے اوپر یہ بھی آیت لکھی ہوئی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کو نو امید نہ ہویا کہ ایک آیت اور بھی لکھی ہوئی ہے رحمت پردالے کے نیچے، سبحان اللہ، رحمت دے پردالے کے نیچے کیڑی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بندیوں میں بالکل قریب آجا منگ لے جو منگنی منگ لے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، کہ در غیرہ دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، تے میرے ملت نو لگتا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، کہ پہرے دار بھی کوئی بٹھایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، تے خالی ہاتھ آوے، خالی ہاتھ آوے، جھولی بھر دے ماں، تینو مال اولاد تے زر دے ماں، تیری ہر مشکل حل کر دے ماں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔
سبحان اللہ اللہ اکبر میں سب تو زیادہ امید دلانے والی آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت تو نا امید نہیں ہونا. اگلی بات سنیا جی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی اللہ دے پیارے پیغمبر دے قاری صحابی سبحان اللہ قاری جنہوں نے قرآن پڑھنا آتا سی ایسا قرآن پڑھتے سن کہ بلا مبارک اللہ کے فرشتے بھی آ کے قرآن سنتے سن. ایک مرتبہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا پیارے ابی آج میرا دل کرتا ہے میں تیرے کو قرآن سنا. کبھی کبھی استادا کا دل کرتا ہے شاگردہ کو سننے واسطے میرا دل کرتا ہے ابی تو قرآن پڑھ میں قرآن سنا. حضرت ابی ابن کعب عرض لگے اللہ دے پیارے پیغمبر یہ تے بے ادبی ہو جائے گی گستاخی ہو جائے گی کہ میں پڑھا تے تسی سنو. نہیں حضرت تسی تے ناتی کے وہی ہو تہاڈے تے قرآن نازل ہوندا ہے تسی پڑھو میں تہاڈے کولوں قرآن سنا. آپ فرماتے نے ابی تینوں شاید پتہ نہیں لگ رہا ایک حکم میں نہیں دے رہا آسمان تو اللہ نے جبریل کو گھلے آئے کہ جو ابی نو تو وہ قرآن پڑھے میں عرشاں تے بیٹھ کے ابی کو قرآن سننا چاہنا. سبحان اللہ. حضرت ابی ابن کعب نے بات سنی کہ کہنے لگے اسمانی لکا کیا اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا ہے کہ ابی قرآن پڑھے اللہ میرا نام لے کے پیغام بھیجا ہے. آپ فرمانے لگے ہاں ابی اللہ نے ارشاد تیرا نام لے کے پیغام بھیجا ہے. فبکا من شدت الفرح خوشی دی شدت نال رو پے اکھاں کھل پیاں کہ میرے جیسے اللہ نے عرشاں سے نام لے آئے کہ ابی قرآن پڑھے. او پیارے ابی ابن کعب قاری القرآن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا پیارے ابی یا ابل منذر ابل منذر انہوں نے کنیت سی ابو منذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم کیا تیو پتہ ہے تو قرآن میں بڑا پیار کرنا ہے تیو قرآن کے بڑا عبور حاصل ہے کیا تو جاننا ہے کہ پورے قرآن دے بچوں سب تو عظیم ترین آیت کیڑی ہے پتہ ہی نہیں. حضرت ابی ابن کعب خاموش ہو گئے کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم. اب اسپیکر نہیں ساتھ دے رہا مزہ نہیں آ گیا نہیں کیوں کی مسئلہ ہو گیا بارہا جیسا بھی چاہ رہا سنتے جاؤ. اللہ ورسولہ اعلم اللہ کو پتا ہوئے گا یا اللہ نے اپنے نبی کو دسیا ہوئے گا. صحابہ کی عادت سی کہ پتہ بھی ہوگا سی پتہ ہونے باوجود یہی بات کرتے اللہ ورسولہ اعلم اللہ کو پتا ہوئے گا اللہ کے رسول کو پتا ہوئے گا. ہو سکتا ہے اللہ نے کہ نواں حکم نازل فرمایا ہوئے. حضرت ابی ابن کعب نے جواب دیتا پیارے پیغمبر نے دوبارہ یہ سوال کیتا دوبارہ یہ سوال رپیٹ کیتا. حضرت عبداللہ حضرت ابی ابن کعب نے پھر یہ جواب دیتا. تیسری مرتبہ حضرت ابی ابن کعب اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں سینے تے ہاتھ ماریا سینے تے ہاتھ ماریا اللہ نے فرمایا ابی دس میں کیوں نہیں کیڑی آیت اعظم ترین آیت ہے. حضرت ابی پڑھن لگے اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے نبی جی آیت الکرسی سب تو عظیم ترین آیت ہے. اللہ کے نبی نے خوش ہو کے حضرت ابی تے سینے تے میرے تھپکی دے دیا ہویا شاباش دے دیا ہویا ارشاد فرمایا ابو المنذر اللہ تیرا علم تینوں مبارک فرمائے. اللہ
اللہ تیرا علم تین مبارک کرے. بڑا بہترین جواب دیتا ہے. واقعی آیت الکرسی پورے قرآن کی سب تو عظیم ترین آیت ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, مسند احمد کی حدیث رسول لگا, اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں واللہ نفسی بیدہ, من اس ذات کی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان لہا لسانا و شفتین. اللہ کریم قیامت والے دن اس آیت الکرسی نو ایک زبان عطا فرمائے گا, تو ہونٹ نصیب فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تقدس الملک عند ساق العرش, اللہ کے عرش کے پائے کے قریب کھڑی ہو کے آیت الکرسی اللہ کی تقدیساں بیان کر دی ہوئے گی. سبحان اللہ. یہ مستند احمد بن حنبل کی حدیث موجود ہے. اتنی عظیم آیت ہے آیت الکرسی. اتنا پیار پاؤ, اتنی رحمتہ فضیلتہ تے برکتہ دے حقدار بن جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی, اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں جڑا بندہ سورہ مومن دیا ابتدائی آیتہ پڑھتا ہے, ابتدائی آیتہ سورہ مومن دیا اور آیت الکرسی اور سورہ مومن دیا ابتدائی آیتہ حین یصبح, صبح دے وقت جدو صبح اٹھتا ہے اپنے کام کاج تے جان لگیاں, دفتر جان لگیاں, ڈیوٹی تے جان لگیاں, ایک قرآنی آیات پڑھ کے جانتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا حفظ بہما, اللہ سارا دن اپنے بندے دیا حفاظتاں فرماندے نے. گھروں جان لگا آیت الکرسی پڑھ کے جاؤ, اللہ کا قرآن پڑھ کے جاؤ. نال آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ واپس آ کے شام کو سمجھ لگیا یہ آیت پڑھ کے سندا ہے, اللہ ساری رات پھر دیا حفاظتہ فرماندے نے. یعنی 24 گھنٹے اللہ دا آپ نگہبان بن جاتا ہے. جڑا آیت الکرسی روزانہ پڑھ کے جانتا ہے, رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سندا ہے. سبحان اللہ. اور اگلی بات سنیا دے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعواد هذا المنبر. حضرت علی فرماتے ہیں میں خود اللہ کے نبی کو سنیا ہے. اتنی یقینی بات دس رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نہ سیڑھیوں پر کھڑے سن, منبر دیا سیڑھیاں دے اوپر. میں او جگہ بھی دس سکتا وا, وہ مقام بھی دس سکتا وا. حضرت علی فرما رہے ہیں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے سن کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ, جڑا بندہ ہر فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے, لازماً آیت الکرسی پڑھتا ہے نماز تو بعد. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. اس خوش نصیب نو جنت اندر جانے تو صرف موت روکے گی. کیا مطلب کہ بس فوت ہویا تے جنتی ہوائیں دے واسطے, جنتی لباس دے واسطے, جنتی خوشبوئیں دے واسطے اللہ پاک انہوں جنت ضرور عطا فرمائے گا. نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھیا کرو میرے بھائیو.
اللہ بڑے وسوسات کو بچاندا ہے، بڑے شرع کو بچاندا ہے تے بڑیاں رحمت عطا فرماندا ہے۔ نماز پڑھ کے اسے وقت گلے شروع نہ کر دیا کرو ایک دوجے دے، یا سیاست شروع نہ کر دیا کرو، دسو جی اج فضل الرحمان دا کی بنیا، کدی عمران خان دا کی بنیا، تے فلاں دا کی بنیا، نہ چھڑ دیو یار، نماز پڑھیا کرو، نماز با سنتاں ادا کرو، ذکر اذکار کرو۔ آپ نے جو حدیثاں اسی لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اسی آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ خود بھی پڑھیا کریے۔ ہر مسلمان کو ضرورت ہے، اس کا بیان نہیں عمل کی ضرورت ہے۔ بیان کی کمی نہیں، ہر بندہ واقف ہے مسائل کو، کمی ہے تو عمل کی کمی ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد ہر مسلمان آیت الکرسی لازمی پڑھیا کرے، اللہ پاک سیدھا ہی جنت کا داخلہ دے دے گا انشاءاللہ۔ ہاں جنت چاہتے ہو نا تو جنت جان واسطے آسان ترین رستہ آپ نے دسیا ہے، آیت الکرسی پڑھیا کرو، آیت الکرسی پڑھیا کرو، اللہ پاک جنت کے رستے ہموار فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَرَأَ حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ، جڑا بندہ رات کو سونے لگیا اپنے بستر تے لیٹ کے آیت الکرسی پڑھتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا آمنہ اللہ علی دارہ، اللہ دے گھر دیا بھی حفاظتہ فرماندے نے۔ چور چوری نہیں کر سکتا اس گھر دی جس گھر اندر آیت الکرسی پڑھ کے سویا جائے۔ نال آپ نے فرمایا صرف وہ دے گھر دی اندر ہی نہیں بلکہ وداری جاری ہی، اللہ دے ہمسایہ دے گھر دی بھی حفاظت فرمائے گا۔ آیت الکرسی دور پڑے گا، اللہ تیرے بھی حفاظت، تیرے ہمسایہ بھی حفاظت۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات نال آپ نے فرمایا وَأَهْلِ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ، اللہ پورے محلے دیا حفاظت فرمائے گا۔ یار کتنا مرتبہ ہے، کتنی اہمیت والی آیت ہے کہ پورا محلہ اللہ کی حفاظت اندر آ جائے، اللہ کی رحمت اندر آ جائے۔ آیت الکرسی ایک بندہ پڑھے تو جتنے ہر گھر آیت الکرسی پڑھی جاوے ہوتے کتنی برکات کا نزول ہوئے گا، ہوتے کتنی رحمت کا نزول ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں، بات آخر لے آئیے، کافی وقت میں ایک سوال کو میں بات ختم کرنی، ٹائم ختم ہو چلیا ہے، انشاءاللہ گزراتی وقت میں دیا گے، انشاءاللہ 10 منٹ تک اپنی بات ختم کرا گا۔ تھک تسی بتھیرے گئے ہو، پتہ مینوں لگ رہا ہے، تسی تھکے پئے ہو، اکے پئے ہو، کیڑا ویلا ہوئے مولی جان چھڑے شکر کریے کہ جان نہیں چھڑتا پیا۔ لوگوں کیا کرو، قرآن سن کے خوش ہویا کرو، اللہ پاک تمہارے نصیب میں قرآن کیتا ہے۔ لوگ تے جناب قوالیاں کرتے نہیں تھکتے، قوالیاں سنتے نہیں تھکتے، وہ جناب لمبی ہو کر کے پتہ نہیں کی پڑھتا ہے تے جناب مجمع عشر کر اٹھتا ہے، واہ بھائی واہ 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 سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ انہیں کہا قرآن پڑھیا ہے، انہیں کہا نبی دا فرمان پڑھیا کہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگی چونکا اندر جو رستیاں تے قوالیاں تے سبحان اللہ کہتے نہیں شرماندے، نچتے پڑھتے نہیں شرماندے، اسی مسیطے پہ کے قرآن سن کے سبحان اللہ کہتے کہ تھک دے ہو، یا قرآن سن کے تمہیں نیند آتی ہے، نانا میرے بھائیو بشاش بشاش رہو۔ قرآن کریم دیا برکتہ میں عرض کر لیا، آیت الکرسی دیا فضیلت عرض کر لیا، ایمان تازہ ہو رہے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود میں نام لیا ہے، ارشاد فرماتے نے ایک واقعہ بیان کرنے لگے، صحابہ بیٹھے ہوئے سن مسجد نبوی کے اندر، عبداللہ بن مسعود ایک واقعہ بیان کیا اپنے دوستوں کے درمیان، فرمان لگے کہ ایک صحابی رات کے وقت مدینے و باہر نکلے، ذرا کھلے علاقے اندر آبادی تو باہر جا رہے، ایک صحابی رستے کے اندر ایک جن مل پیا، ویرانے جو گزر رہے سن صحابی ایک جن مل پیا ویران رستے کے اندر، آبادی کا نام و نشان پر اسی کھلا علاقہ سی، جن نال ملاقات ہو گئی کہ حضرت جناب اس صحابی دی تے جن دی آپس اندر کشتی شروع ہو گئی، مقابلہ شروع ہو گیا۔ صحابی نے اس جن نو اکو جناب لتھا ماریا، جن تھلے گر گیا، جن کہہ گیا، جن گر گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہنے لگا تو بڑا کمزور ہے، میں تے سنیا سی جن بڑے طاقت والے ہوتے نے،
بڑے کبھی ہوندے نے وہ انج کر دیندے نے انج کر دیندے نے تو تے بالکل ہی کسے کام دا نہیں اکو لتھا مارے زمین تے جا پیا بڑا کمزور ہے تو کہنے لگا جناب ایک موقع کیا سارے دن اس طرح کمزور ہوندے نے صحابی نے پوچھا کہنے لگا نہیں جناب میں اپنے قبیلے کا سب تو طاقتور جن ہاں اپنے قبیلے اپنی برادری کا سب تو طاقتور جن ہاں اللہ اکبر انی منہم لذلیع سب تو طاقتور جن میں ہاں اللہ اکبر آؤ دوبارہ مقابلہ کر لو بس ایویں دا پہلے پتہ نہیں لگا جب پہلوان کرنے پتہ نہیں لگا بس ایویں تھوڑا دا چل گیا دوبارہ مقابلہ کر لو صحابی کہہ لگے آیا سیدھا ہو گیا پھر مقابلہ شروع ہویا صحابی نے بس اشارہ ہی کیتا ہے جن صاحب وہ پہ گرے ہوئے پھر اٹھیا تیسری موقع پھر مقابلہ ہویا 3 دفعہ صحابی نے جن کو پچھاڑیا زمین تے گرا دیتا اللہ اکبر پھر جن کھڑا ہویا کہنے لگا تیسری مرتبہ تو کہنے لگا نا فَإِن سَرَعْتَنِي تیسری مرتبہ کہنے لگا اگر تم نے منہ گرا لیا نا عَلَّمْتُكَ شَيْئًا يَنْفَعُكَ تینوں میں ایسی چیز دساں گا تمہیں بڑا ہی فائدہ دے گی جب تیسری مرتبہ بھی گر گیا نا جن تے کھڑا ہویا کہنے لگا آیت الکرسی پڑھیا کر آیت الکرسی پڑھیا کر بارک اللہ فإنک لا تقرأها فی بیت جس گھر اندر آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر وچوں شیطان انج دوڑدا ہے جویں کدھے دوڑا لگا کے بھاگ جاندے نے یہ واقعہ سنایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے صحابہ کے درمیان اللہ اکبر پھر کہنے لگے یار تمہیں پتہ ہے وہ صحابی کون سن جنہوں نے جن کو گرایا تیرے مرتبہ پتہ ہے کسے نو صحابہ حیران ہو گئے کہ سانو تو نہیں پتا کہنے لگے وہ حضرت عمر سن سبحان اللہ رضی اللہ تعالی حضرت عمر سن جنہاں کا ایمان اتنا مضبوط سی کہ طاقتور جن بھی انہیں سامنے کھڑا ہوں دی ہمت کسی کر رہا اسے واسطے آپ تو فرمایا کہ عمر تیرا رستہ دیکھ کے شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے کہ عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا سبحان اللہ یہ آیت الکرسی کی فضیلت اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو ہریرہ بڑی مشہور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ صدقہ فطر فطرانے کا سامان کھجورا اکٹھیاں ہویاں انہاں دی حفاظت کرنی ہے کوئی چور چرا کے نہ لے جائے چور چرا کے نہ لے جائے حضرت ابو ہریرہ صدقہ فطر دیا کھجورا دی حفاظت تے مامور ہو گئے فرماتے نے رات دی راتوں ڈھلی دیکھیا تے ایک چور آیا ہویا اپنے تھیلے دے اندر کھجورا ڈال کے آئے فرماتے نے میں جلدی نال اٹھیا انہوں جا کے کٹو پکڑ لیا میں کہا او چورا او ظالمہ چوری کرنے شرم نہیں آتی یہ جناب پیری پہ گیا رون لگ گیا حضرت جی معافی دے دیو بچے بھوکا نال تڑپ دے سر بھوکا ماردا سا تے مینوں معافی دے دیو ابو ہریرہ فرماتے تھے انہیں اتنے ترلے کیتے کہ مینوں ترس آ گیا میں کہا جا ظالمہ چلا جا اس کے بعد نہ آئی چلا گیا صبح ہوئی ابو ہریرہ جا کے کہہ لگے کہ اللہ دے نبی جی رات تو چور آیا سی میں چور کتے ہی حضور جی میں چھڑ دیتا میں چور تو چھڑ دیتا کیوں اللہ دے نبی جی نے ترلے اتنے کیتے منتاں اتنیاں کیتیاں مینوں ترس آ گیا آپ فرما لگے ابو ہریرہ اگر اج آوے تے نہ چھٹی اونوں نہ جاوندی فرمانے رات دا وقت ہویا او چور دوبارہ پھر آ گیا فرمانے لگے میں نے ننگے ہاتھوں پکڑ لیا او ظالما کل تے بڑیاں ترلے منتا کردا سے اج تے میں تینوں نہیں چھڑنا تیرے تے میں ہاتھ کٹوا کے ہٹاں گا اے پھر پیری پہ گیا رون لگ گیا اتنے ہاڑے مار گئے فرماتے نے مینوں ترس آ گیا میں کہا چار دفعہ تو رو جا اج دے بعد اپنی شکل نہ دکھاویں یہ چلا گیا صبح ہوئی اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ دس چور آیا سی حضور جی آیا سی کتھے حضور جی میں چھڑ دیتا
ابو ہریرہ بڑا نرم دل ہے تو دو دفعہ چور کو چھڑ دیتا ہے، آج آگے تیار نہ چھڑی حضور جی نہیں چھڑا گا ہوں کہ میں نے جہاں کے نام وہ بھی تمہارے سامنے پیش کرا گا۔ تیسری رات ہوئی تو چور صاحب پھر آ گئے، میں بگڑے کبھی سیدھے نہیں ہوتے، میں پھر آ گیا، فرمان لگے میں پھر پکڑ لیا، او ظالما آج نہیں تینوں معافی ملنی، آج تک تو گیا آج نہیں تینوں بخشش ملنی۔ کہنے لگیا ابو ہریرہ تینوں چھڑ دے، تینوں میں ایک ایسی چیز دساں گا کہ چور تو بڑی طاقت بھی تیرے مال کا نقصان نہیں کر سکے گی۔ ابو ہریرہ فرمانے ظالما دس کی ہے؟ کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سویا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، تمہارا مال چوری نہیں ہوئے گا، چور تمہارا مال چرا نہیں سکے گا۔ فرمان لگے صبح ہوئی، تیسرا دن صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ چور کتھے؟ اللہ کے نبی جی آیا سی چلا گیا ہے، میں کتھے گیا؟ حضرت جاندیاں میں آیت الکرسی سکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرمان لگے ابو ہریرہ ہے تے ہو جھوٹا سی مگر گل سچی دس گیا ہے، کیا تو جاننا ہے کہ چور کون سی؟ اللہ کے نبی جی میں نہیں جانتا، آپ فرماتے ہوتے شیطان سی، لیکن جڑی گل دس گیا ہے سچی گل دس گیا ہے، واقعی آیت الکرسی دیا فضیلتاں اور پھر میرے بھائیو آخر تے جاندیاں آیت الکرسی ساری پڑھیے، ذرا بلند آواز نال پڑھیے، ایک ماحول بن جاوے، میرے نال پڑھیا جے اللہ لا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اللہ لا مانے تجھی بڑھ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی دیا فضیلتاں برکتاں تے رحمتاں دا تذکرہ ہویا، بڑے ہی اختصار نال بیان کیتا ہے، کافی باتاں سن، بہرحال جتنا بھی بیان ہویا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ایک تو اوور ٹائم ہو گیا ہے، ہم کچھ وقت انفرادی عبادت واسطے جنہاں نے اجے تک وطر نہیں پڑھے وطر پڑھنا ہے، کوئی نفل نوافل پڑھنے وہ پڑھن، قرآن پاک تلاوت کریں انشاءاللہ پورے 2 بجے دعا شروع کریں گے انشاءاللہ حسب معمول۔ دعاؤں واسطے رکے بھی آئے گے، اللہ پاک ہر ایک کی دعا قبول فرمائے، رکے بھی ادھوں پڑھیں گے انشاءاللہ، دعاواں بھی ادھوں کریں گے، اللہ پاک سب کو اپنی رحمت اندر جگہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔